أما بعد عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفوجاء فأمرني أن أصرف بصري. حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی لعنت ہے دیکھنے والے پر اور اس پر جس کو دیکھا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر کسی نامحرم پر یا کسی کی سطر پر اچانک نظر پڑ جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر سے نگاہ پھیر لو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے دیکھنے والے پر اور اس پر جس کو دیکھا جائے، یعنی جو شخص کسی نامحرم عورت کو یا کسی سطر کو جس کا دیکھنا حرام ہے تو دیکھتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور اسی طرح وہ بھی رحمت خداوندی سے بہت دور ہے جو قصدن دیکھنے کا موقع دیتا ہے اور قصدن دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، وہ شخص بھی ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور جن کی پرورش بھی آپ کے پاس ساری کی ساری ہوئی ہے، بلکہ یہ وہ خوبصورت نوجوان ہیں اور اللہ نے علی کو یہ سعادت بخشی ہے کہ کم عمری میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں، جیسے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت ختیجہ ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ سعادت مند ہیں۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ، اب پرورش بھی آپ کے پاس ہوئی، ساری زندگی آپ کے سامنے گزری، پھر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے جو انتخاب فرمایا ہوگا تو کیسا بڑھیا انتخاب فرمایا ہوگا، تو وہ انتخاب کی نظر بھی آپ پہ پڑی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تربیت پھر بھی فرما رہے، آپ غافل پھر بھی ان سے نہیں ہیں۔ فرمانے لگے علی، ایک دفعہ فرمایا کہ اے علی، اگر کسی نامحرم پر تمہاری نظر پڑ جائے تو دوبارہ نظر نہ کرو، تمہارے لیے پہلی نظر جو بلا ارادہ اور اچانک پڑ گئی ہے وہ تو معاف ہے، جائز ہے، اس پر تو گناہ نہ ہوگا، اور دوسری جائز نہیں، ایسا نہیں کہ وہ نظر ڈالی اور پھر نظر ٹھہر گئی یا نظر بار بار ڈالی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ درست نہیں ہے اور پھر اس میں معافی نہیں ہے۔ حضرت امامہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد مومن کی کسی عورت کے حسن و جمال پر پہلی دفعہ نظر پڑ جائے پھر وہ صرف اللہ کی خاطر اور خوف خدا کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ محاسبہ ہے اور اس خیال سے کہ اللہ کی طرف سے اس کا ریئیکشن آ سکتا ہے، سزا مل سکتی ہے، پھر وہ اپنی نگاہ نیچے کر لے اور اس کی طرف نہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت نصیب فرمائیں گے جس کی حلاوت اور لذت محسوس کرے گا۔ آنکھوں کو پناہ نہیں ہے، بڑا مجاہدہ ہے، اس کی حفاظت باہمت لوگوں کا کام ہے، لیکن انعام بھی اللہ کے ہاں سے بڑا ہے، اللہ کے ہاں پھر اس کی قدردانی بھی بہت ہے۔ کسی عمل کے لیے جتنا بڑا مجاہدہ اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ایمان بھی اللہ رب العزت انعام بھی اسی شان سے عطا فرما دیتے ہیں، مجاہدہ زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے، قربانی زیادہ ہے،
تو پھر اللہ کی طرف سے عطا اور نوازش بھی بڑھیا ہوتی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے حسن جمال پر نظر پڑی اور اچانک پڑی اور پھر اللہ کے خوف کے مارے فوراً نظر ہٹا لی اور اپنی نظر کی حفاظت فرمائی، تو فرمایا ایسی عبادت نصیب ہوگی جس کی حلاوت محسوس کرے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا اللہ ایسا ایمان نصیب فرما دے گا جس کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ ذاق طعم الایمان، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، دودھ پیتے ہیں تو اپنا ذائقہ ہوتا ہے، قورمہ کھاتے ہیں تو اپنا مزہ ہوتا ہے، اور کوئی اور چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، ذاق طعم الایمان، اسے ایمان کا ذائقہ آیا ہے۔ تو ایمان کا بھی اپنا ایک مزہ ہے اور عبادت کی بھی اپنی ایک حلاوت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات بھر عبادت کر رہے اور پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، تو ورم تو یوں ہی تو چھوٹی موٹی عبادت سے تو نہیں ہوتا، معمولی قیام سے تو ورم نہیں آتا پاؤں پر، کتنا طویل قیام ہوگا لیکن لذت آ رہی ہے نا، اس مناجات میں مزہ آ رہا ہے اور اس مناجات میں لطف آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت تقوی کی برکت سے اور نظروں کی حفاظت کے بدولت یہ دولت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظروں کی حفاظت کرو، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بد نظری، کسی نامحرم کو لذت کی نظر سے دیکھنا، یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے، اور جس شیطان کا زہریلا تیر اگر تیر لگ جائے تو جان چلی جاتی ہے، زہریلا تیر جسم پہ لگ جائے جان چلی جاتی ہے، اور کسی پر شیطان کے اس زہریلے تیر کا وار ہو گیا تو اس کا ایمان کی روحانیت چلی جاتی ہے، اس کی عبادات کا نور چلا جاتا ہے اور اس کی ایمان کی عبادات کی حلاوت چلی جاتی ہے۔ بس اوقات صرف وہ خول سا رہ جاتا ہے عبادت کا، اس کے اندر روح نہیں رہتی اور اس کے اندر گیری نہیں، جیسے چھلکا ہو نا بادام کا اور اندر گیری نہ ہو، اور چھلکا ہو جسے کہیں کہ اخروٹ کا اور اندر جو چیزیں وہ سڑی ہوئی ہو، تو اسی طرح عبادت کا خول رہ جاتا ہے۔ ان آنکھوں کے غلط استعمال کی نحوست ہوتی ہے کہ اس عبادت کی روح نہیں رہتی اور اس کا نور نہیں رہتا اور اس کی حلاوت نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کا کئی بار بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا۔ عام طور پہ مردوں کو کہا جاتا ہے نماز پڑھ، عام طور پہ مردوں سے کہا جاتا ہے روزے رکھ لو، عام طور پہ مردوں سے کہا جاتا ہے زکوٰۃ دے دو، اور عورتیں خود بخود اس کے ماتحت آ جاتی ہیں۔ لیکن جہاں بات نظر کی حفاظت کی آئی تو مردوں سے الگ تلقین کی اور عورتوں کو الگ ہدایت دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ شرم و حیا کی حفاظت اور تمہاری عفت اور پاک دامنی کی حفاظت اسی میں ہے کہ تم اپنی آنکھوں کا پہرا اس پہ ڈال لو اور اس کی حفاظت کر لو۔ آنکھیں محفوظ ہوتی ہیں، دل محفوظ ہوتا ہے، اور دل محفوظ ہوتا ہے شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ نظریں آوارہ ہو گئیں اور یہ آزاد ہو گئیں تو پھر عفت پاک دامنی، جوانی اور شباب اور دلوں کے فساد، پھر اس سے حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اہتمام فرمایا کہ نظروں کی حفاظت کرو اور اس پر انعام بتایا، ایمان بڑھیا ملے گا، عبادت بڑھیا ملے گی اور عبادات کا نور بڑھیا نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت اہتمام آسان فرما دے، ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔